ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 11 باب اس کی 19 سے 27ویں آیت تک۔ اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کے پاس آئے تاکہ ان کے بھائی کی بابت انہیں تسلی دیں۔ مارتھا نے جو ہی سنا کہ یسوع آ رہا ہے تو اس سے ملنے کو گئیں، مگر مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور میں جانتی ہوں کہ اب بھی تو خدا سے جو کچھ مانگے گا تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ یوم آخر کو قیامت میں جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تم اس پر ایمان لاتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ تم المسیح ابن خدا ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خدام نے میرے عزیزو، آج 29 جولائی بروز ہفتہ ہے۔ آج کی انجیل مقدس پر دھیان و گیان کے ساتھ فادر ایمینول زرمانی انگلینڈ سے ڈاٹرز آف سینٹ پال کے یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے۔ روایتی طور پر 29 جولائی کو مقدسہ مارتھا کی عید منائی جاتی رہی ہے، لیکن پوپ فرانسس نے 2 فروری 2021 کو مقدسہ مارتھا کی عید کو وسعت دیتے ہوئے مقدسہ مارتھا کی بہن مریم اور بھائی لازر کو بھی اس عید میں شامل کیا۔ تو آج ہم مقدسہ مارتھا کے ساتھ ساتھ اس کی بہن مریم اور بھائی لازر کو بھی یاد کرتے ہیں۔ ہم کلام مقدس سے جانتے ہیں کہ یہ تینوں بہن بھائی خداوند یسوع مسیح کے قریبی دوست تھے۔ وہ تینوں بیتنیہ میں رہتے تھے، جو کہ یروشلم سے تقریباً 2 میل کے فاصلہ پر تھا۔ خداوند یسوع مسیح اکثر ان کے ہاں قیام کرتے، اور یہ تینوں بہن بھائی خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کی خدمت کرتے۔ مارتھا انتہائی خدمت گزار تھی۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کے لیے کھانا تیار کرتی۔ مریم یسوع کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے میں مگن رہتی۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ مریم اور مارتھا کا بھائی لازر وفات پا جاتا ہے، اور بہت سے یہودی مریم اور مارتھا کے پاس آتے ہیں تاکہ انہیں تسلی دے سکیں۔ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب ہمارا عزیز یا خاندان میں سے کوئی خدا میں سو جاتا ہے تو ہم رنجیدہ ہوتے اور آنسو بہاتے ہیں۔ لازر مریم اور مارتھا کا اکلوتا بھائی تھا جسے وہ بہت زیادہ پیار کرتی تھیں، اس لیے قدرتی طور پر وہ انتہائی غمگین تھیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رنج و غم کے باوجود اس کا پختہ ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے، اور جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ یسوع آ رہا ہے تو وہ جلدی سے اسے ملنے کو جاتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح سے کہتی ہے کہ اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اس کا پختہ ایمان اس بات پر ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی موجودگی میں اس کا بھائی نہ مرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پختہ ایمان کا اظہار کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو خدا اور مسیح کہہ کر پکارتی ہے، اور اس کا پختہ ایمان ہے کہ وہ جو کچھ خدا سے مانگے گا اسے ملے گا۔ آج ہم مارتھا کی بہن مریم کو بھی یاد کرتے ہیں، جو کہ خدا کے کلام کو دلچسپی اور گہرے ایمان کے ساتھ سنتی، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس نے اچھا حصہ چن لیا ہے۔ مریم اور مارتھا کے بھائی لازر کو بھی آج کے دن اس عید میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی قدرت کے ساتھ اسے زندہ کیا، اور اس بات کا ثبوت دیا
کہ اسے موت پر بھی قدرت حاصل ہے۔ مارتھا اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان مکالمہ سے ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح مارتھا سے کہتے ہیں کہ قیامت اور زندگی میں ہی ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا ہو تو بھی زندہ رہے گا۔ مارتھا کا پختہ ایمان تھا کہ خداوند یسوع مسیح اس کے بھائی کو زندہ کر سکتے ہیں۔ مارتھا نے مسیح خداوند کو معجزات کرتے دیکھا تھا۔ یقیناً دیکھنے اور سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ مارتھا برملا اپنے ایمان کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تو المسیح ابن خدا ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، کیا ہمارا ایمان مارتھا کی طرح پختہ ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی کے دکھ اور سکھ میں، بیماری اور تندرستی میں، خوشی اور غم میں اپنا ایمان خداوند یسوع مسیح پر رکھتے ہیں؟ کیا ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا مارتھا کی طرح ہمارا غم اور دکھ امید میں تبدیل ہوتا ہے؟ جب ہم غم زدہ اور پریشان ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ اپنے آپ سے اور دوسروں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ آج کی انجیل مقدس ہمارے ایمان کو پختگی عطا کرتی ہے۔ بہت دفعہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہم زندہ یسوع پر بھروسہ نہیں کرتے، اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ آج ہم جب مقدسہ مارتھا، لازر اور مریم کی عید مناتے ہیں تو ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم ان کی طرح خداوند یسوع مسیح سے شخصی تعلق قائم کریں، اپنے دکھ اور مصیبت میں اسی کو پکاریں اور اسی سے مدد طلب کریں۔ خدا کرے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے اور ہم ہمیشہ مسیح میں قائم رہیں۔ آمین۔